اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، موجودہ دور میں اور خاص طور سے جو وقت اب چل رہا ہے اور آگے آنے والا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ میں نے خود اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں ارتداد کی ہوائیں نہیں بلکہ آندھیاں چلیں گی۔ ارتداد کیا مطلب؟ لوگوں کا ایمان سے پھر جانا، لوگوں کا بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا، ایمان پر خاتمہ نہ ہونا۔ اور ایمان پر خاتمہ ہو جانا یہ بڑی سعادت مندی ہے، ایمان سے محروم ہو جانا بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے میں بھی اس موضوع پر کچھ لب کشائی کروں گا تاکہ آپ کا، میرا، ہم سب کی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کتنا ہی مال و جائیداد ہو، دنیا کی ساری راحتیں، نعمتیں، سکون، چین، اطمینان مل جائے، دنیا کی ہر خواہش پوری ہو جائے، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، ایمان سے محروم رہا، دنیا سے یوں ہی چلا گیا، تو اس سے بڑا خسارے والا، گھاٹے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں جو کامیابی ہے، آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنے رضامندی کا وعدہ فرمایا ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف ایمان سے ہے۔ اور اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایمان کے ساتھ زندگی گزر جائے، چاہے دنیا میں اس کی ضرورتیں پوری ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، یا کچھ تنگیاں ہوں، کچھ پریشانیاں جھیلی ہوں کسی بھی اعتبار سے، اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو یہ شخص ہزارہا کامیاب ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں ہمیں جتنی فکر اپنے گھر کی، مکان کی، رہنے کی، کھانے کی، پینے کی، یا اسی طرح اپنے بچوں کی ہر ضرورت کی فکر ہے کہ اس کا کھانا اچھا ہو، پہننا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، لباس اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس سے کہیں زیادہ فکر اس کی اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرا بچہ، میری اولاد، میری نسلیں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلی جائیں۔ یہ فکر ہوگی اور اس کی کوشش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان فکروں پر ضرور کام بنائیں گے۔ اور اگر فکر یہ بالکل نہ ہوئی یا اس سے توجہ دور رہی اور اس طرف دھیان نہ دیا، صرف دنیا میں یوں ہی مشغول رہے، تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ ایمان محفوظ رہے یا نہ رہے، یا آنے والی نسلوں کے ساتھ ایمان کا کیا ہوگا۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہمیشہ اس بات کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے، اور ایسے طریقے رائج کرتے رہے کہ لوگ ان پر چلتے رہیں اور ان کو اپناتے رہیں، تو لوگوں کو خاتمہ ایمان پر ہوتا رہا۔ اور جب لوگ دین سے دور ہوئے، بددینی آئی، تعلیم و تربیت سے دور رہے، تو پھر ایمان سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایمان سے محروم ہو جانا یہ بڑے نقصان کی چیز ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے لوگوں نے کتنی مشقتیں جھیلی، کتنی قربانیاں دی، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے دی ہیں انہیں کو بتایا، نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے،
اور اس سے پہلے بھی چلیے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی لوگوں نے دین اسلام کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے ظالم و جابر بادشاہ سے بچ کر غار میں جا کر بھی چھپ گئے ہیں اور اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ آج بھی ہم ہر اس راستے کو اپنائیں جہاں ایمان بچ جاتا ہو، اور اس راستے سے بچے جہاں ایمان محفوظ نہ رہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بادشاہ گزرا دقیانوس نامی، دقیانوس اس کا نام تھا، اور بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا، بہت ظلم قوم پر کرتا تھا، اور لوگوں کو اپنی قوم کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں صفات میں شرک کریں، اللہ کو معبود نہ مانیں، بتوں کو اپنا معبود بنائیں، اس بات پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ایمان سے نوازنا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے راستے کھول دیتے ہیں۔ دقیانوس نامی بادشاہ تھا، ظالم و جابر تھا، نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے۔ سال میں ایک میلہ لگتا تھا، سب لوگ اس میں جمع ہوتے تھے، اور اس روز بتوں کو پوجا جاتا تھا، ان کی پرستش کی جاتی تھی، اور پھر بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی تھی۔ چند لوگ وہ جن کے دلوں میں ایمان جگہ بنا چکا تھا، اور وہ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ رب تو صرف اللہ ہی ہے، معبود کے لائق تو وہی ہے، اور بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے، جو اس سے بچنا چاہتے تھے وہ لوگ بھی اس روز میلے میں گئے، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کا آتا ہے۔ سورہ کہف میں ان کا تذکرہ آیا، کہف والے، غار والے کہا ہے ان کو، ان کی تعداد 3، 5 یا 7 بتائی گئی ہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تو وہ لوگ نکل گئے وہاں سے میلے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور پوجنے کے بعد بتوں کے سامنے قربانی دے رہے ہیں جانوروں کی۔ دونوں ہی کام غلط تھے، معبود تو صرف اللہ ہے اور قربانی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات پسند نہ آئی، اور ان میں سے کوئی ایک آدمی اس میلے سے نکلا اور نکل کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا تنہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی اسی طرح وہاں سے ہٹا اور اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح چند افراد جمع ہو گئے، لیکن آپس میں کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا، اور نہ یہ بات کا علم تھا کہ ہم یہاں کیوں آ کر بیٹھے ہیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ڈر چکے اس بات کا بھی تھا، اگر کسی ایک نے تذکرہ کیا اور نامعلوم کوئی ان میں سے جاسوس ہو اور بادشاہ کو اطلاع ہو جائے تو سر قلم ہو جائے گا، کوئی اور سزا مل جائے گی۔ تو مخبری سے ڈر رہے تھے کہ کہیں شکایت نہ ہو جائے، چغل خوری نہ ہو جائے، اس بات سے ڈر رہے تھے، آپس میں تذکرہ بھی نہیں کیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد کسی ایک نے ان میں سے کہا، بھائی ہم 3، 4، 5 افراد یہاں جمع ہوئے ہیں، خیال کیا ہے؟ کسی ایک نے ہمت اور جرأت کر کے اپنے جو خیالات ظاہر کیے۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں اور بتوں کے نام پر جو قربانی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ معبود تو صرف اللہ ہے، بت اپنا ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ معبود تو وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے غلہ اگاتا ہے، ہمیں سلاتا ہے، جگاتا ہے، ساری ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ بت جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں تراش کر، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ جب ایک کی یہ بات سنی تو ان لوگوں نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس خیال کا آدمی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے کوئی ایک جگہ چنی جہاں وہ اللہ کی اس وقت کے دین کے اعتبار سے عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ بات دھیرے دھیرے 10-20 دن میں یا چند مہینوں میں بادشاہ تک پہنچ گئی کہ چند افراد آپ کی حکومت میں وہ ہیں جو آپ کے ہم خیال نہیں بلکہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا۔ یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، یہ جو چند افراد تھے یہ اس وقت کے شہزادے تھے، یعنی اعلیٰ خاندان سے تھے، اعلیٰ پوشاک ان کے بدن پر ہوتی تھی، کوئی کمزور آدمی نہیں تھے۔ ان کو بلوایا، ان سے معلوم کیا کیا خیال ہے، تم وہاں کیوں رہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ ہمت کر کے ساری بات صاف صاف بتا دی۔
کہ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ معبودیت کے قابل نہیں ہیں۔ معبود تو وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہمیں آپ کو زندگی دیتا، موت دیتا، کھلاتا پلاتا، اور ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ جو بت پرستی اس کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے ان کے بدن پر جو عمدہ پوشاک تھی وہ اتروا لی اور ان سے کہا کہ تم نوجوان ہو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ، اگر تم نہیں سمجھے تو تمہیں اس سے زیادہ سزا ملے گی۔ جب ان کو موقع دیا گیا تو یہ لوگ یہاں سے فرار ہو گئے اور جا کر ایک غار میں چھپ گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور اللہ نے ان کو تقریباً 309 سال تک سلایا، جو قرآن میں تذکرہ ہے 309 سال تک سلایا اللہ نے ان کو ایک ہی حالت پر، ویسے ہی رہے۔ اس درمیان میں کتنی حکومتیں چینج ہو گئی۔ جب یہ جاگے تو ایک دوسرا بادشاہ تھا جو صحیح ایماندار اور دیندار تھا۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد مجھے یہاں یہ تھا کہ دیکھو ان لوگوں کی صحبت ایک کتے نے پائی تو اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا، صحبت کی بنیاد پر۔ تو جب انسان اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اثر دیتا ہے۔ تو علماء کی صلح ہو، علماء کی صحبت ہو، صلح کی صحبت ہو، دینداری کی صحبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر دیتا ہے، اور بددینی کی صحبت ہوگی تو اس کا اثر بھی ضرور ملے گا۔ آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے، چاہے نہ بھی خریدیں تو خوشبو تو آپ کو ملے ہی، اور آپ بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ چاہے وہاں کچھ کریں نہ کریں لیکن وہ تھوڑا دھواں اور اس کی جو دھول اڑتی وہ تو آئے گی ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، دروازے پر ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے بتائیے، جو تم اتنی جلد ہو رہی قیامت کب آئے گی، اتنی جلدی تم سوال کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچی ہے، تم اس پر سچے ہو تو پھر تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے بھی کچھ غار ہیں۔ اب آپ کے سامنے اگرچہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کرے، لیکن کچھ چیزیں ایسی پیدا آئے دن ہو رہی ہیں کہ ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ مثلا موبائل کا غلط استعمال لے لو، یا تو موبائل ہو نا، یا ہو تو صحیح استعمال ہو۔ اگر غلط استعمال ہوگا تو اس کا نقصان ہے اور ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی کتنی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ ارتداد، اسلام سے پھر جانا۔ مسلمانوں کے لڑکے اس شکار میں بھی پھنس رہے ہیں، جو غیروں کی بیٹیاں لا رہے ہیں اور اس کی منشا کے مطابق ایمان کو اپنے ڈھال رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، بلکہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہمارا تعلق علماء سے، صلحاء سے، دیندار لوگوں سے ہو۔ اس کے لیے مختلف راستے ہیں۔ تبلیغ جماعت کا ایک راستہ ہے، مدرسوں کا ایک راستہ ہے، خانقاہوں کا ایک راستہ ہے۔ یہ چوہے کے چھوٹے چھوٹے اللہ نے غار بنا دی ہیں، ورنہ آنے والا وقت جو آ رہا ہے اس میں ارتداد کی ہوائیں نہیں بلکہ آندھیاں چلے گی۔ اس لیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جہاں ہم نمازی ہیں، دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، چاشت اوابین کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہے، تو میری یہ بھی فکر ہو میرے گھر میں جو میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میرا بھائی ہے، یا میری سرپرستی میں کوئی اور ہے، وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کا دینداری کا ماحول ہے کہ نہیں ہے، اس کی سوسائٹی غلط تو نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط تو نہیں ہے۔ اگر وہ نمازی ہوگا، دیندار ہوگا، اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ امید اور یقین ہے کامل ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ اور اگر بس جمعے کے دن نماز پڑھ لی، یا جمعہ بھی نہ پڑھا، یا جمعے کے دن صرف 2 رکعت ہی پڑھی، تو دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن نہیں لگ پا رہا کہ ایمان محفوظ ہو جائے،
کیونکہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ نماز نہیں چھوٹنی چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ ڈرتے تھے، عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے. تو سب سے پہلی مقدم چیز تو یہی ہے کہ ہم 100% نمازی ہوں. اللہ سے آپ یہاں عہد لے کر کے اٹھے کہ ہم خود بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے بچوں کو، جو بھی ہمارے ماتحتی میں ہے، بچہ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، گھر والی ہو، اس بات کی تاکید کریں گے کہ 100% نمازی ہو. کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم ضروری ہے. دنیاوی تعلیم سے روکنا مقصد نہیں ہے، خوب دو، اس سے کہیں زیادہ پہلے دینی تعلیم ہے. دینی تعلیم اگر ہوگی تو معلوم ہوگا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تقدیر کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ ہو، رب کے متعلق کیا عقیدہ ہو. تعلیم نہیں ہوگی تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں تو ایمان خراب ہو جائے گا. اور پھر اگلی چیز ہے کہ ماحول. یہ فکر آپ کو ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں کس ماحول میں رہ رہے ہیں. اگر ماحول ان کو غلط مل رہا ہے تو ویسا اثر ان کو ملے گا، اور ماحول اچھا ہے تو اس کا اثر ضرور ملے گا. اب ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی کسی بزرگ سے، اللہ والے سے جڑیں اور جوڑ دیں. مسجد سے جوڑیں، مدرسے سے جوڑیں، مکتب سے جوڑیں، تبلیغی جماعت سے جوڑیں. اگر نہیں جوڑیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جڑ جائیں گے اور اس کا نقصان ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گا اور آ رہا ہے. اس لیے چند باتیں ہیں کہ ہم اس وقت میں، اس دور میں سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کی کریں. یہاں تک کہ یوں کہہ لیجئے کہ جتنی فکر کھانے، پہننے، سونے، ان کے لباس کی، کمروں کی، مکان کے، اس سے کہیں زیادہ ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. اگر ایمان محفوظ رہا تو آپ اور میں سب ہزارہ کامیاب ہیں. اگر ایمان محفوظ نہ رہا، ایمان سے یوں چلے گئے تو یہ سارا کمانا دھمانا، ساری کمائی دھمائی سب بیکار ہو جائے گی. اس لیے اس کی دعا بھی ہو، کوشش بھی ہو، ان اسباب کو اختیار کریں جن سے ایمان محفوظ رہتا ہے، ان اسباب سے بچے جن سے ایمان چھن جاتا ہے.